السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بس کیجیے۔ تو اس سے پہلے ذکر چل رہا تھا کہ اسلامی نظام معیشت میں معاشی آزادی تو ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اور کیا کیا پابندیاں ہو سکتی ہیں ان کا مختصر طور پر ذکر کیا گیا اس سے پہلے۔ اب یہ ہے کہ آخر اسلامی نظام معیشت میں حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، اور انسانوں کو جو اختیار اور جو حق دیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے کہ وہ مال کے محافظ ہے، اصل مالک نہیں ہے۔ اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایات مال کے سلسلے میں ملے ان پر عمل کرنا چاہیے بندوں کو۔ اور قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ ہے کہ یہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا بنایا ہے؟ مستخلف بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک شخص چلا جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا وارث ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد والا وارث ہوتا ہے۔ تو جانشین بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کے حقیقی مالک نہیں ہیں، آپ جانشین ہیں۔ جانشین اصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مال کا حقیقی مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَن يُحَدِّدَ تصرفات الناس فيه۔ اور اللہ رب العزت کو یہ حاصل ہے کہ وہ بندوں کے یا انسانوں کے اختیارات کو مال کے سلسلے میں محدود کر دے، وفق ما یملیہ علیہم۔ عملہ یملی، املا کے معنی عملہ علی فلاں فلان کہا جاتا ہے کسی کو کسی چیز کی ہدایت دینا، ڈائریکشن دینا کسی کو، وفق ما یملیہ علیہ، تو اپنی اس ہدایت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے۔ تو اس ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ مال کے سلسلے میں بندوں کے تصرفات، ان کے اختیارات محدود کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لِعِلْمِهِ بِمَا يُصْلِحُ حَالَهُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے حال کی اصلاح کس چیز سے ہوگی، اور کون سی چیز ان کے لیے مفید ہے، کارآمد ہے، اور کون سی چیز مفید اور کارآمد نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ویصلح لشؤونہم، اور کون سی چیز ان کے معاملات کے لیے مناسب ہوگی، درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی سلسلے میں بہتر جانتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے محدود کرنے کی یا پابندی لگانے کی۔ دوسرا سبب کہتے ہیں عدم الاضرار بحقوق الاخرین او بالمصلحۃ العامہ، او اضرہ کے معنی، اضرہ بھی کے معنی نقصان پہنچانا، عدم الاضرار بحقوق الاخرین، تو دوسرے بندوں کے، دوسرے لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکے، او بالمصلحۃ العامہ، یا عام مصلحت کو جو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے پابندیاں لگائی گئی۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب ہے حمایت و مصالح بعض الفئات المحتاجہ،
تو الفیات فیتن کی جمع ہے، فیتن کہا جاتا ہے جماعت کو، انسانوں کے طبقے کو. تو حاجت مند، ضرورت مند بعض طبقات کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا، حمایہ، ہما یحمی حمایتن، ہما یحمی کے معنی حفاظت کرنا. تو بعض حاجت مند طبقات ہیں انسانوں کے، ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پابندی لگائی گئی. کس چیز سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے؟ میں منافست الغیر لہم، تاکہ دوسرے لوگ ان سے مقابلہ آرائی نہ کر سکیں. منافسہ کے معنی مقابلہ آرائی کرنا، تو تاکہ دوسرے لوگ ان سے مقابلہ آرائی نہ کریں. کما هو الحال فی مصارف الزکات، جیسا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر دیا ہے کہ انہی پر خرچ کیا جانا ہے زکوٰۃ کا مال. کس لیے متعین کر دیا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے فکس کر دیا ہے کہ انہی پر یہ مال خرچ کیا جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور مقصد ہے والالزام بالنفقۃ علی الاقارب، اور پابندی لگائی گئی ہے کس لیے؟ جو انسان کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان پر لازمی طور پر خرچ کیا جا سکے. آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور حاجت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا ضروری ہے. انہیں چھوڑ کر آپ دور والوں پر خرچ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس مقصد کی خاطر پابندی لگائی گئی ہے. والحما لصالح الفقراء والمحتاجین، اور جو فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے فائدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ مقصد ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے کچھ مقاصد ہیں. تو یہ تیسرا سبب تھا. چوتھا سبب تھا پابندی لگائی گئی ہے کس لیے؟ الزام الجماعت. تو الجماع سے مراد الجماع المسلمہ، مسلمانوں کی جماعت. ظاہر سی بات ہے اسلامی نظام معیشت کی بات چل رہی ہے، تو مسلمانوں کی جماعت پر لازم کیا جا سکے کس چیز کو؟ بالقیام بما یجب علیہم من واجبات عامہ، عام ذمہ داریاں جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کو لازم کیا جا سکے. عام ذمہ داریاں مسلمانوں کی جماعت پر جو جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اس میں مال کی ضرورت ہوتی ہے. عام ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عام فرائض کیا ہیں مسلمان معاشرے اور سماج کے؟ جیسے انشاء دور العلم، دور دار کی جمع ہے، تو علم کے گھروں کو تعمیر کرنا. تو علم کے گھر کیا ہے؟ یونیورسٹی، کالج، مدارس. کالج ہے، مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کو تعمیر کرنا. یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ایک شخص تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا، اس کے لیے زیادہ افراد کی شرکت چاہیے. تو ایک مقصد یہ بھی پابندی لگانے کا تاکہ جو علم کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مدارس ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کی تعمیر کی جا سکے. اور والمستشفیات، مستشفیٰ کی جمع ہے جہاں لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹل جس کو کہا جاتا ہے، تو ہاسپٹل قائم کر کے کیے جا سکیں. والطرق، اور جو راستے ہوتے ہیں، شاہراہیں ہوتی ہیں چلنے کے لیے، آمد و رفت کے لیے، ان کو بھی بنایا جا سکے. اس میں مال خرچ ہوتا ہے.
والخدمات العامہ، اور عام جو ضروری چیزیں ہیں، عام خدمات ہیں، اور ان کو انجام دیا جا سکے۔ تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی جماعت پر جو عام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں، اس لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور اس پابندی کے 4 وجوہات ہیں اور 4 اسباب یہاں ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الرکن الثالث التکافل الاجتماعی، اسلامی نظام معیشت کے ارکان کا ذکر چل رہا تھا، اس سے پہلے 2 کا ذکر آ چکا ہے۔ تو پہلا رکن کیا تھا؟ اسلامی نظام معیشت کا پہلا رکن کیا تھا؟ الملکیہ المزدوجہ، المزدوجہ نہیں، اللہ کے بعد الملکیہ المزدوجہ، 2 طرح کی ملکیت۔ اور اس کے بعد جو معاشی محدود معاشی آزادی، یہ دوسرا، ہاں جی، محدود معاشی آزادی۔ تیسرا رکن ہے اسلامی نظام معیشت کا تکافل الاجتماعی۔ تو تکافل کسے کہا جاتا؟ تو تکافلا یا تکافلو، تکافلن باب تفاعل سے، تکافل کے معنی کفالت کرنا، ہاں جی، دیکھ ریکھ کرنا۔ تو عربی کا ترجمہ عربی ہی میں کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تکافل کہا جاتا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یا آپ نے کہا ایک دوسرے کی کفالت کرنا ہے، کفالت مشکل لفظ ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اجتماعی اس کی صفت ہے۔ تو گویا کہ مسلمان سماج اور معاشرہ، اس کے افراد کے مابین کیا ہونا چاہیے؟ باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سارے لوگ، سارے افراد مال کے اعتبار سے یکساں تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، اور کبھی بہت سارے لوگ معذور بھی ہوتے ہیں جو کما ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی کون مدد کرے گا؟ تو یہ تیسرا رکن ہے کہ اسلامی سماج اور معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیے اس کی تفصیل یہ کہتے ہیں من الحقائق الثابتہ ان افراد النوع البشری یتفاوتون فی الصفات الجسدیہ۔ تو ثابت شدہ حقائق میں سے یہ بات ہے، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے یہ کہ بنی نوع انسان کے افراد جسمانی صفات میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہوتے ہیں۔ جسمانی صفات میں انسان ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ یتفاوتون، تفاوت کی معنی مختلف ہونا، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان فرق مراتب پایا جاتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ تو آپ جانتے ہیں جسمانی اعتبار سے فرق ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، کوئی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کوئی زیادہ تندرست ہوتا ہے، کوئی کسی کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے انسانوں کے درمیان؟ جی ہاں جی۔ اور کہتے ہیں والنفسیہ والصفات النفسیہ، نفسیاتی صفات، نفسیاتی صفات کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی نفسیات الگ رکھی ہیں اللہ رب العزت نے۔ والفکری یا فکری صفات میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کی سوچ اللہ رب العزت نے الگ رکھی ہے۔ فہم یختلفون فی قوت الجسم، لہذا سارے انسان
جسمانی قوت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، وصلابۃ العود، اور عود ویسے عود کا معنی تو لکڑی ہوتا ہے، اور صلابت کے معنی سختی، تو جسم کی جو حیت ہے ان کی، اس کی سختی میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ وَيَخْتَلِفُونَ فِي قُوَّةِ الْعَزِيمَةِ، اور عزم و ارادے کی قوت میں بھی لوگ کیا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا عزم اور حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کی ہمت اور حوصلہ کیا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، پست ہوتا ہے۔ والقدرت علی الصبر، اور کچھ لوگ صبر پر جو قدرت ہے، جو صلاحیت ہے صبر کی، اس میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر صبر کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، مصائب کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ والشجاعت، اور بہادری میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جرأت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ وَيَخْتَلِفُونَ فِي حِدَّةِ الذَّكَاءِ، اور ذکا کے معنی ذہانت، ذہانت، تو ذہانت کی تیزی میں بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہوتا ہے، کوئی سب سارے لوگوں میں فائق ہوتا ہے، اس کا ذہن سب سے تیز ہوتا ہے۔ وسرعت البدیہۃ، اور سرعت البدیہہ، ہاں جی، کس کو کہا جاتا ہے، حاضر دماغ، حاضر حاضر جوابی، بجستہ کوئی۔ کسی کی سمجھ میں جلدی جواب آ جاتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے، کچھ لوگ 1-2 دن لگا دیتے ہیں سوچنے میں، جواب تلاش کرنے میں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ہیں جن میں انسان ایک صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں الا غیر ذالک من مقومات الشخصیت الانسانی، اس کے علاوہ بہت سارے امور ہیں جن سے انسانی شخصیت ترکیب پاتی ہے، یا انسانی شخصیت کے جو بنیادی عناصر ہیں اس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مقومات، مقومت ان کی جمع ہے، کسی چیز کے جو لازمی یا بنیادی اجزاء ہیں ان کو مقومات کہا جاتا ہے۔ تو انسانی شخصیت کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان میں ایک دوسرے سے لوگ مختلف ہوا کرتے ہیں، تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ سارے فرق پائے جاتے ہیں ایک انسان کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ سارا فرق پایا جاتا ہے، وَمَا دَامَ هَذَا التَّفَاوُتُ قَائِمًا فِي الْمَوَاهِبِ وَالْإِمْكَانَاتِ وَالْخَصَائِصِ الْجَسَدِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ، تو جب یہ فرق موجود ہے کس چیز میں، مواہب جمع ہے موہبہ کی، قدرتی صلاحیتوں، والامکانات، امکان کی جمع ہے، اور اس کا معنی بھی لیاقت ہوتا ہے، لیاقت و صلاحیت میں فرق ہے۔ والخصائص الجسدیہ والروحیہ، اور جسمانی اور روحانی جو خوبیاں ہیں انسان کی، ان میں جو فرق پایا جاتا ہے اور یہ موجود ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّ حُصُولَ النَّاسِ عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْمِلْكِيَّةِ لَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، لہذا اس کے نتیجے میں لوگوں کا اس کام کو حاصل کرنا جو کام ملکیت کی بنیاد اور اساس ہے، لَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، تو وہ بھی ایک نہیں ہوگا، ایک طرح کا نہیں ہوگا۔ تو صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں کے کام اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ہاں الگ 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 ہوگی۔ الگ ہوں گی۔
صلاحیتوں کے اعتبار سے اور جسمانی اور روحانی صفات کے اعتبار سے لوگوں کے کام کے حصول کی جو نوعیت ہوگی وہ الگ ہوگی، مختلف ہوگی، ایک نہیں ہوگی. وبالتالی اور نتیجتاً لا بد من تفاوت الناس فی الحصول علی المال. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ مال کے حاصل کرنے میں بھی ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. سارے لوگوں کی تنخواہیں ایک نہیں ہوں گی، سارے لوگ برابر برابر مال حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں تو ان کے کام مختلف ہیں، اور کام مختلف ہیں تو مال کا حصول کیا ہوگا؟ اس میں بھی مختلف اس میں بھی فرق ہوگا، مال کے حصول میں بھی فرق ہوگا. تو یہ نتیجہ ہے. کہتے ہیں وَلِحِمَایَةِ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْحُصُولِ عَلَى الْمَالِ شُرِعَ التَّكَافُلُ الْاِجْتِمَاعِ. تو سماجی جو تعاون ہے اس کی مشروعیت کیوں ہوئی ہے وہ وجہ یہاں بیان کی گئی. کہتے ہیں وَلِحِمَایَةِ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْحُصُولِ عَلَى الْمَالِ. تو ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو مال کے حصول کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مال حاصل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کام نہیں کر سکتے تو مال کہاں سے ملے گا ان کو. تو ایسے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا ہوا ہے؟ شریعت تکافل الاجتماعی. تو سماجی تعاون یہ مشروع قرار دیا گیا ہے. والتوازن بین افراد الامہ، اور اس امت کے جو افراد ہیں ان کے مابین توازن قائم رکھنے کے لیے اس کی مشروعیت ہوئی ہے. اور آگے کہا کہ منعا للتناقضات الصارخۃ فی مستوى المعیشۃ فشرع الارث تفتیتا للثروۃ. منعا منع یمنع سے روکنا، للتناقضات الصارخہ، یہ انشاء ہے، تھوڑی مشکل ترکیب ہے. التناقضات، تناقض کی جمع ہے تناقضات، تناقض آپ جانتے ہیں. اور الصارخہ، صارخہ کا اصل معنی ہوتا ہے صرخ کے معنی چیخنا. ہاں جی، چیخنے والے جو تناقضات ہیں. اور چیخنے والے تناقضات سے مراد ہے واضح جو فرق پایا جاتا ہے، واضح جو فروق ہے فی مستوى المعیشت، معیشت کے معیار میں جو واضح فروق پائے جاتے ہیں ان سے بچانے کے لیے باہمی تعاون کی مشروعیت ہوئی ہے. جیسے کہتے ہیں فشرع الارث، اسلام میں کیا ہے؟ میراث کی مشروعیت ہوئی ہے کہ مال مرنے والے کے بعد اور انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے درمیان. تو یہ اسی کی ایک مثال ہے. فشرع الارث، تو میراث کی مشروعیت ہوئی ہے کس لیے؟ تفتیتا للثروۃ، دولت کو تقسیم کرنے کے لیے. تفتیت کا اصل معنی تو ہوتا ہے فتتا یفتت تفتیت، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا. تو یہ تقسیم کے معنی میں. تو میراث کی مشروعیت ہوئی ہے کس لیے؟ دولت کو تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ دولت ایک ہی شخص کے پاس اکٹھی نہ ہو جائے. اور اس میراث کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کی؟ ہوتی ہے. ہاں جی،
اس میں کچھ تو ٹھیک ہے، کچھ کھاتے پیتے لوگ ہوں گے، کچھ متوسط درجے کے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی غریب بھی ہو، فقیر بھی ہو، اگر اسے مرنے والے کی میراث سے حصہ ملتا ہے تو اس کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدد ہوگی اس سے۔ تو کہا کہ مثال کے طور پر میراث کا نظام رکھا گیا ہے تاکہ دولت کو تقسیم کیا جا سکے۔ وشرعت الزکوٰۃ، اور باہمی تعاون کی یہ مثال تھی، اور یہ بھی باہمی تعاون ہی کی مثال ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی مشروعیت ہوئی ہے باہمی تعاون کی خاطر، کہ زکوٰۃ میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، تو پہلے انسان یہ دیکھے کہ اس کے قریبی لوگ کون سے محتاج اور فقیر ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ وَأُوجِبَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَن يَسْعَى لِسَدِّ حَاجَةِ الْمُعْوِزِينَ۔ اور اس میں ایک مشکل لفظ آ گیا ہے، سدا یسدو۔ سدا کے معنی یہاں پر ہے پورا پورا معوزین، معوز کی جمع ہے، اور معوز کہا جاتا ہے فقیر اور محتاج کو، حاجت مند، ضرورت مند کو، مفلس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ وَيَفْرِضَ لَهُم مِّن بَيْتِ الْمَالِ، اور اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے، یعنی محتاج لوگوں کے لیے، بیت المال سے مقرر کرے کیا؟ ما یمونہم، جو ان کی کفالت کر سکے، جو ان کا خرچ پورا کر سکے۔ مانا یمونو، ایک لفظ آیا ہے ما یمونو، مانا یمونو کے مانا کفالت کرنا، کسی کا خرچ برداشت کرنا۔ یہ بھی مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے جو محتاج لوگ ہیں ان کے لیے کچھ وظیفہ، کوئی اسکالرشپ یا اس طرح کی کوئی چیز مقرر کرے تاکہ ان کے اخراجات پورے ہوں۔ اور کہا وَنَهَا عَنِ الْإِسْرَافِ، اور اسی باہمی تعاون کی خاطر اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسراف سے منع کیا، یعنی انسان اپنا مال ادھر ادھر بلا حاجت و ضرورت خرچ نہ کرے، بلکہ جو ضرورت مند ہیں ان کو دے۔ والبذخ، اور بذخ سے بھی منع کیا ہے۔ بذخ کیا ہے؟ فخر اور تکبر کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں فخر اور تکبر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مال لٹاتے، مال لٹاتے ہیں فخر اور تکبر میں، بس اسے کوئی فائدہ نہیں، فخر کے طور پر مال کو لٹاتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ وَالطَّرَفِ، اور اسلام نے کیا ہے؟ ہاں جی، طرف سے بھی منع کیا ہے، اسی لیے تاکہ یہ مال، طرف کے معنی ہاں جی، قرآن میں تو آیا ہوا ہے لفظ، مشہور آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ امرنا مترفیہا، مترف اسی سے، طرف ہی سے مترف بنا ہے، تو کسے کہتے ہیں طرف؟ خوشحالی، آسودہ حالی۔ ہاں جی، آسودہ حالی تو خیر اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، خوشحالی میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، شریعت نے آسودہ حالی سے منع نہیں کیا۔ ہاں جی، یہاں طرف کا معنی ہے عیش پرستی، عیش پرستی، اور جسے عیاشی کہا جاتا، تو عیش پرستی سے، عیاشی سے منع کیا۔
ہاں تو عیش پرستی میں عیاشی میں بھی بہت دولت کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، بہت زیادہ دولت خرچ کی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہے، غریبوں کا جو حق ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ کہا کہ کس لیے منع کیا ہے؟ کہ یتقارب مستوى المعیشت بین افراد الامہ، منع کرنے کی وجہ یہ کہ تاکہ معیشت کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، وہ اس امت کے افراد کے درمیان کیا ہو جائے، قریب تر ہو جائے، زیادہ فرق نہ رہے لوگوں کے درمیان۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور کس لیے؟ وَيَتَحَقَّقُ التَّوَازُنَ الْاجْتِمَاعِي، اور سماجی توازن حاصل ہو، اس لیے منع کیا گیا۔ وَشُرِعَ عَلَى الْقَرِيبِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے کیا؟ أَن يُنْفِقَ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُحْتَاجِ، تو اس کا جو قریبی رشتہ دار حاجت مند ہے اس پر خرچ کرے۔ ممن تلزمہ نفقتہ، ان لوگوں میں سے جن کے اخراجات اس پر لازمی اور ضروری ہیں۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے اخراجات ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کریں۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے باہمی تعاون کا۔ وشرعت الکفارات، اور کفارات کی مشروعیت ہوئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کوئی ایسا جرم کرتا ہے، شریعت نے کیا ہے، اس کی مالی سزا مقرر کی ہے، مال کے ذریعے سے اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو یہ کیوں مشروع قرار دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی لیے تاکہ جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد ہو جائے۔ وشرعت الکفارات والہبات، اور ہبات کی مشروعیت ہوئی ہے۔ ہبا کے معنی وقف کرنا، وقف کرنا، آپ ہبا کرنا، آپ کسی کو ہدیہ، تحفہ دے کر بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی ترغیب دلائی گئی، یہ بھی، اس سے بھی لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ والصدقات، اور صدقات جو نفلی صدقات ہوں یا واجبی صدقات ہوں، ان کی مشروعیت بھی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ لوگوں کی مدد ہو اس سے۔ والقروض، قرض کی جمع ہے، قرض کی مشروعیت بھی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ دوسرا حاجت مند شخص اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ وحق الضیافت، اور مہمان نوازی کا حق، اس کی مشروعیت ہوئی ہے۔ تو مہمان آپ کا کوئی مالدار شخص بھی آپ کے یہاں مہمانی میں آ سکتا ہے، اور غریب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ کا رشتہ دار یہ کوئی مہمان، جی، تو اس سے بھی مہمانوں کی مدد ہوتی ہے۔ وشرعت الاضحیۃ والعقیقۃ، اور قربانی کو مشروع قرار دیا ہے شریعت میں۔ تو یہ قربانی کیا ہے، اس سے بھی لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ سال بھر جن کو گوشت کھانے یا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، کم از کم بقرعید کے موقع سے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے، یہ بھی مدد کا طریقہ ہے لوگوں کو۔ والعقیقہ، اور عقیقے کی مشروعیت بھی ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں کسی بچے بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اس موقع سے خوشی ہے اور اس موقع سے جانور ذبح کرتے ہیں آپ، اس میں بھی فقراء مساکین کو شریک کرتے ہیں۔ والولائم المختلفۃ، اور مختلف قسم کی دعوتیں، جو آپ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مشروع قرار دی گئی ہیں، کس لیے؟ آگے اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لِتَحْمِلَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْجُودِ بِمَالِهِ، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو اپنا مال سخاوت اور فیاضی کے ساتھ خرچ کرنے پر آمادہ کر سکے۔
ہے؟ حملہ علی کے معنی ابھارنا، آمادہ کرنا. یہ ساری چیزیں مشروع کی گئی ہیں کس لیے؟ تاکہ ایک مسلمان سخاوت کے ساتھ اپنا مال جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کر سکے. لِيُكَفْكِفَ عَبَرَاتِ الْمَنْكُوبِينَ کفکفا یُكَفْكِفُ. تو کفکفا دمعہ کہا جاتا ہے کسی کے آنسو پوچھنا. عبرات عبرتن کی جمع ہے آنسو، اور منکوب کی جمع منکوبین ہے. منکوب کہا جاتا ہے مصیبت زدہ کو. تو تاکہ مصیبت زدہ لوگوں کے آنسو انسان پوچھ سکے، یعنی ان کی مدد کر سکے. وَيُوَاسِي جِرَاحَ الْبَائِسِينَ. واسا یواسی مواسات. مواسات کے معنی ہوتے ہیں ہاں غم خاری، ہاں غم خاری کرنا. ہاں کسی کے غم میں شریک ہونا. تو اس لیے ان ساری چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان جو تنگ حال ہے، بائسین، باعث کی جمع ہے، باعث کہا جاتا ہے غریب اور تنگ حال، تاکہ تنگ اور غریب حال لوگوں کے زخموں پر کیا ہے مرہم رکھ سکے. یواسی جراح البائسین فیصل الغنی الفقیر. لہذا ایک مالدار شخص فقیر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، یہ مقصد ہے. وَتَمْتَدُّ يَدُهُ إِلَيْهِ. اور مالدار شخص کا ہاتھ غریب کی جانب بڑھے. فی اخاء و محبت، بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایسی محبت کے ساتھ جو کیا ہے تستلو بواعث الحقد الطبق. جو محبت کیا ہے طبقاتی حسد کے جو اسباب ہیں ان کو دور کر سکے، ان کو نکال سکے. تستلو، استلا یستلو، استلال کے معنی ہاں کھینچنا. سلہ السیف کہا جاتا ہے تلوار کو نیام سے نکالنا، اسی سے بنا ہے استلا. تو ایسی محبت ہونی چاہیے جس محبت کے نتیجے میں جو حقد ہے، جو حسد ہے، وہ سب کچھ کیا ہے ختم ہو جائے اسلامی سماج اور معاشرے سے. تو یہ دوسرا رکن تھا کہ اسلامی سماج اور معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اور ہماری شریعت نے ایسے بہت سارے طریقے بھی بتلائے ہیں کہ کیسے سماج اور معاشرے کے ان لوگوں کی جو کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ مال حاصل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کی مدد کیسے کی جائے گی یہ بھی ضروری ہے. تو یہ تیسرا رکن تھا التکافل الاجتماعی. ہاں جی گھنٹی کا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے.